بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرنسپل روز چھٹی کے وقت کچھ لڑکیوں کو روک لیتا۔ میں ان سے وجہ پوچھتی تو کہتی سر کو ٹیکس ادا کر کے آئی ہیں۔ مجھ کو کچھ سمجھ نہ آتی۔ ایک روز سوچا میں بھی پرنسپل کو تھوڑا ٹیکس ادا کر دیتی ہوں، شاید میرے بھی نمبر اچھے آ جائیں۔ سر سے ٹائم لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ لیکن وہ رات میری زندگی کی۔ کالج جانے سے پہلے میں نے بہت سے لوگوں سے سنا تھا کہ میل ٹیچر سے بچ کر رہنا۔ میں حیران ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ بھائی ٹیچر تو ٹیچر ہی ہے، اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ میری اس بات پر سب مجھے پاگل سمجھتے اور کہتے کہ جب تمہارے ساتھ کچھ ہوگا تب تمہیں عقل آئے گی۔ لیکن میں سوچ کر بات چھٹک دیتی کہ انسان کا اپنا کردار ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب تک لڑکی خود کسی کا اجازت نہ دے کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پر میری یہ خام خیالی کالج جانے کے بعد ختم ہو گئی۔ میں جب کالج گئی تو مجھے ایک ہی نام سننے کو ملا، سر ابرار۔ سر ابرار جانے کون تھے کہ سر ابرار؟ میں نے انہیں ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ ہر دوسرے لڑکی کا وہ پسندیدہ شخص تھا۔ کوئی اس کی ذہانت کی قائل تھی تو کوئی اس کی شخصیت کی۔ میں نے تو ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ جب میں نے کالج جوائن کیا تو سر ابرار چھٹیوں پر چلے گئے۔ لڑکیاں روز انہیں یاد کرتی۔ میری دوست اکثر کہتی کہ جب سے سر ابرار چھٹی پر گئے ہیں لیکچر کا مزہ ہی نہیں آتا۔ بھئی ایسا ہے سر ابرار میں جو پورے کالج میں ان کا نام گونجتا ہے۔ میں اکتا کر بولی۔ میری بات پر میری دوست مسکرا دی اور کہا کہ جب تم دیکھو گی انہیں تو خود ہی سمجھ جاؤ گی۔ دراصل میں کالج میں 1 مہینہ لیٹ آئی تھی۔ میں کورس میں سب سے پیچھے تھی، مجھے اپنا پچھلا کورس کور کرنا تھا، اس لیے میں دن رات پڑھائی میں لگی رہتی۔ لیکن میں لائبریری میں جاتی یا کیفے میں، ہر جگہ سر ابرار کا ذکر ہو رہا ہوتا۔ کچھ لڑکیاں کہتی کہ ان کی شادی ہو گئی ہوگی، کوئی کہتی کہ کام کے سلسلے میں کہیں گئے ہوں گے، لیکن کسی کو بھی حقیقت نہیں معلوم تھی۔ سر ابرار کا نام سن کر مجھے بھی تجسس ہونے لگا تھا اور میں لاشعوری طور پر ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ایک دن میں کالج سے لیٹ ہو گئی اور میرا ٹیسٹ بھی تھا۔ میں گھبرائی ہوئی کالج پہنچی اور ہجرت میں اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی جب میں نے کسی کی آواز سنی۔ رکنے کا ٹائم نہیں تھا، لیکن میں نے کوریڈور میں لڑکیوں کے منہ سے سنا کہ سر ابرار آ گئے ہیں۔ میں رک گئی اور دائیں جانب دیکھا تو ایک شخص لان میں کھڑا مالی کو ڈانٹ رہا تھا۔ وہ پودوں کی دیکھ بھال نہیں کر رہا تھا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے کافی پودے مرجھا گئے تھے۔ سوری سر، آئندہ نہیں ہوگا، میں اب سے خیال رکھوں گا۔ مالی سر جھکائے معافی مانگ رہا تھا۔ اس شخص نے میری جانب پشت تھی۔ 4 دن کالج نہ آؤ تو تم سب بگڑ جاتا ہو، اب جاؤ یہاں سے، مجھے آئندہ شکایت کا موقع نہ ملے۔ وہ غصے سے بولا تو مالی نے وہاں سے بھاگنے میں عافیت جانی۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ شخص ہی سر ابرار تھا۔ اس کی میری جانب پشت تھی اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پلٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ بالآخر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ 35 سے 40 سال کے خوبرو شخصیت کا مالک شخص تھا۔ ڈریس پینٹ میں ملبوس وہ ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ پہلی نظر میں جان گئی تھی کہ وہ خڑوس تھا۔ کلاس میں آئی تو ٹیسٹ شروع ہو چکا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ آج میں لیٹ کیا ہوئی، میڈم نے بھی جلدی ٹیسٹ لے لیا اور پھر میں نے جیسے تیسے ٹیسٹ دے دیا۔ وہ 2 سوال رہ گئے تھے۔ میرا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ ٹیسٹ کے بعد میں نے اپنی دوست سے کہا کہ آج ہی میڈم نے جلدی ٹیسٹ لینا تھا کیا؟ اس پر وہ بولی کہ کالج کا پرنسپل واپس آ گیا ہے، اب ہر کام وقت پر ہوگا۔ پرنسپل کون؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اس پر دوست نے بتایا کہ سر ابرار اس کالج کا پرنسپل ہے۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ پھر میں نے پوچھا کہ سر کی اچھی خاصی عمر ہو چکی ہے، انہوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ یہ تو کوئی بھی بچہ نہیں جانتا، میری دوست نے جواب دیا۔ اور پھر بریک کے بعد میرے ساتھ جو ہوا وہ میں کبھی نہیں بھولنے والی۔ بریک کے فوراً بعد سر ابرار ہماری کلاس میں آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ہمارے ٹیسٹ تھے۔ وہ ایک لڑکی کا نام لے کر بلا کر اسے ٹیسٹ دے رہے تھے۔ جن کے نمبر اچھے تھے انہیں شاباش دے رہے تھے اور باقیوں کی بے عزتی ہو رہی تھی۔ میں تو تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میرے 2 سوال رہ گئے تھے اور پھر سر نے میرا نام پکارا۔ میری تو جیسے ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی۔ میں ڈرتی ڈرتی کھڑی ہو گئی۔ سر کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی وہ ساکت رہ گئے۔ انہوں نے اپنا چشمہ اتار کر مجھے دیکھا اور دیکھتے رہے۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی اور پھر جب انہیں احساس ہوا تو غصے سے بولے کہ یہ سب کیا ہے، اتنے کم نمبر، آپ یہاں پڑھنے آتی ہیں یا پھر ٹائم پاس کرنے؟ انہوں نے میری بات نہیں سنی اور بہت بے عزتی کی۔ مجھے اب وہ زہر لگ رہے تھے۔ لڑکیاں جتنی ان کی دیوانی تھیں مجھے وہ اتنے برے لگنے لگے تھے۔ میں نے جب کہا کہ لیٹ ہو گئی تو اس بات پر مزید بے عزتی ہوئی۔ مجھے رونا بھی آ رہا تھا۔ خیر چھٹی وقت مجھے گھر سے بھائی لینے آتا تھا۔ وہ لیٹ ہو گیا اور میں نے کچھ ایسا دیکھا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے ہماری کلاس کی ایک لڑکی کو سر ابرار کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ پورا کالج خالی ہو چکا تھا۔
لڑکی نے دوپٹے سے اپنا منہ چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اسے پہچان گئی تھی۔ وہ سر کے ساتھ کالج کے پچھلے حصے کی جانب چلی گئی تھی۔ اچھا تو یہ اصلیت ہے سر ابرار کی، میں نے نخوت سے سوچا۔ مجھے اب سر ابرار سے نفرت سی ہو رہی تھی۔ اگلے دن میں اس لڑکی کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ کل تم سر ابرار کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ میری بات سن کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ گھبرا گئی، پھر جلدی سے بولی کہ کام تھا، اسی لیے گئی تھی۔ وہ فٹافٹ وہاں سے بھاگ گئی۔ میں سب سمجھ چکی تھی، بھلا شخص کو مفت میں لڑکیاں مل رہی ہوں تو اسے شادی کرنے کی کیا ضرورت؟ اب سر ابرار جب بھی کلاس میں آتے مجھے نظر انداز کرتے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتے۔ اگلا ٹیسٹ ہوا تو میرے نمبر بلا وجہ کاٹے گئے اور اس لڑکی کے نمبر سب سے زیادہ تھے جو اسے سر کے ساتھ گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ نمبر لینے کے لیے لڑکیاں کیا کچھ کرتی تھیں۔ مجھے اب سر ابرار سے شدید نفرت تھی اور ان لڑکیوں سے بھی جو ان کے آگے پیچھے پھرتی تھیں۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ لوگ کیوں کہتے تھے کہ میل ٹیچر سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں نے تعلیمی اداروں کو بھی بدنام کر دیا تھا۔ سب کے سامنے شرافت کا لبادہ اوڑھے رکھنے والا انسان حقیقت میں کیسا تھا، یہ کوئی مجھ سے پوچھتا۔ ایک دن پھر سے میں لیٹ ہو گئی۔ میں نے اپنی کلاس کی ایک اور لڑکی کو سر کے آفس سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ سر کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ میں نے توبہ استغفار کیا تھا کہ کیسا زمانہ آ گیا تھا، لڑکیوں کو ذرا بھی اپنی عزت کا خیال نہیں تھا۔ مجھے دلی افسوس ہوا تھا سر ابرار کے بارے میں، جتنا میں نے سنا تھا میرے ذہن میں ان کا ایک اچھا خاکہ بن گیا تھا، پر اب وہ خاکہ بری طرح سے مٹ گیا تھا۔ اب مجھے بس سر ابرار سے نفرت تھی اور باقی لڑکیوں سے بھی، اور یہ نفرت مزید بڑھ گئی تھی جب اگلے دن میں مارکیٹ گئی اور وہاں میں نے اپنی دوست کو سر ابرار کے ساتھ مال میں شاپنگ کرتے دیکھا۔ کم از کم میں نے اپنی دوست کو ایسا نہیں سمجھا تھا۔ وہ دونوں یوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے جیسے کہ پرانے دوست ہوں۔ میرے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ میری دوست کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ ایک پل کو تو ساکت ہوئی، پھر میری جانب بڑھی اور آ کر گلے لگ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو نازنین؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ جو تم کر رہی ہو وہ میں نے کرنے نہیں آئی ہوں، میں نے ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ میری نظریں سر ابرار پر جمی تھیں جو مجھ سے نظریں چرائے کھڑے تھے۔ میری بات سن کر میری دوست کا رنگ فک ہو گیا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں یہاں ٹیکس پے کرنے آئی تھی، اچانک سر مل گئے تو وہ بتا رہی تھی، لیکن میں نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا کہ میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی۔ میں ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر واپس پلٹ آئی۔ اگلے 2 دن میں کالج نہ جا سکی۔ میری طبیعت بری طرح سے خراب تھی، تیز بخار اور بلڈ پریشر ہائی تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سر ابرار کی اصلیت کیسے سب کے سامنے لاؤں اور لڑکیوں کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ غلط کام کر رہی ہیں۔ لڑکیاں تو اپنی مرضی سے ان کے ساتھ جاتی تھیں۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ میں اگلے دن کالج گئی تو فرسٹ سیمسٹر کے پیپر شروع ہو چکے تھے۔ مجھے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی تھی، لیکن میں دے نہیں پا رہی تھی۔ میرا ذہن کہیں الجھا ہوا تھا۔ دراصل اپنی دوست پر میرا جو بھرم تھا وہ ٹوٹ چکا تھا، اور جب یقین ٹوٹتا ہے تو انسان خود بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور میں بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے اپنی دوست سے بات چیت بند کر دی تھی، بلکہ میں نے دوستی ہی ختم کر دی تھی۔ میں اسے مکمل نظر انداز کرتی تھی۔ اس نے بہت بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ آج کل میں سر ابرار کو بھی مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے پیپرز دے دیے، اور جب رزلٹ آیا تو میں شاکڈ رہ گئی۔ میری دوست کی پہلی پوزیشن تھی اور میری دوسری، حالانکہ مڈ ٹرم میں پہلے نمبر پر تھی۔ رزلٹ جیسے ہی اناؤنس ہوا میرے جو جسم میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری دوست کو پہلی پوزیشن کیوں دی گئی تھی۔ میرا دماغ بری طرح سے گھوم چکا تھا۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے سر ابرار کے آفس پہنچ گئی۔ وہ مجھے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ کیا ہوا نازنین، سب ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ ایسا کون سا ٹیکس لیتے ہیں آپ لڑکیوں سے جو بدلے میں انہیں اچھے مارکس دیتے ہیں؟ میں نے غصے اور بدتمیزی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے پوچھا۔ میری بات پر سر کی بھویں سکڑ گئیں۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ میرے سامنے ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی اصلیت اچھے سے جانتی ہوں۔ شرافت کا لبادہ اوڑھے پھرتے ہیں آپ اور لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر پڑا تھا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ میں واپس آ گئی اور ایک کلاس روم میں چھپ گئی۔ آج تو مجھے سر کا پردہ فاش کرنا ہی تھا۔ میری دوست سر کے آفس میں تھی۔ جیسے ہی سب چلے گئے وہ دونوں کالج کی بلڈنگ کے پچھلے حصے میں چلے گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے گئی۔ سامنے ایک گھر بنا تھا، کوارٹر ٹائپ۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اندر جا چکے تھے۔ میں بھی سوچے سمجھے بنا اندر داخل ہوئی۔
پر جیسے ہی اندر گئی تو دھک سے رہ گئی۔ سامنے میری دوست کھڑی تھی اور پھر مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ پلٹ کر دیکھا تو سر ابرار نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میرا دل ڈوب سا گیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اصلیت جاننے کا، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ سر میرا ہاتھ پکڑتے ایک کمرے میں لے آیا۔ میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اندر ایک پاگل عورت، بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو ایک گڑیا کو گود میں لیے پیار کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنی بیٹی سمجھ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کھینچتے دوسرے کمرے میں لے گئے۔ سامنے بستر پہ ایک اور بوڑھی عورت تھی۔ ابرار تم آ گئے۔ وہ بیمار تھی اور بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی تو حیران رہ گئی۔ نائمہ میری بچی، وہ مجھے دیکھتے ہی بولی۔ پھر وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ اس لڑکی کی شکل حیرت انگیز طور پر مجھ سے بہت ملتی تھی۔ یہ نائمہ ہے، مر چکی ہے، میری منگیتر، میری محبت۔ وہ جو پاگل عورت ہے اس کی ماں ہے، اپنی بیٹی کو کھو کر پاگل ہو چکی ہے، اور دوسری ماں ہے میری ہے جو بیمار ہے۔ جو لڑکیاں مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہیں وہ یہاں آ جاتی ہیں، امی کا دل بہل جاتا ہے، اچھا کھانا بنا دیتی ہیں۔ اور جو لڑکی باہر کھڑی ہے یعنی تمہاری دوست، وہ میری محترم استاد کی بیٹی ہے، اپنی گود میں کھلایا ہے میں نے اسے۔ یہ سنتے ہی میرا سر جھک گیا تھا۔ میں نائمہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد کسی کا نہیں ہو پایا۔ پھر تم کو دیکھا تو دل دھڑکا۔ پھر اتنی کم ظرف لڑکی سے میں محبت نہیں کر سکتا۔ میں حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ نفرت نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں اس لیے نظر انداز کرتا تھا تمہیں کہ تم مجھے نائمہ کی یاد دلاتی تھی۔ تمہاری میری عمر میں اتنا فرق ہے کہ تم کبھی مجھے نہ مل پاتی، اور اب مجھے چاہیے بھی نہیں ہوں۔ اور اس دن میں روتے ہوئے واپس آئی۔ پھر میں نے سب سے معافی مانگی، خاص طور پر سر ابرار سے۔ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا، اور پھر کالج ختم ہوتے ہی میں نے اپنے گھر والوں کو منایا اور اس سے شادی کر لی۔ آج ہم دونوں ایک ساتھ ہیں اور بہت خوش ہیں۔ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جوڑے تو اللہ بناتا ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔